الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج میرا موضوع ہے 14 اگست کے حوالے سے۔ 14 اگست سن 1947، 27ویں شب لیلۃ القدر اور آغاز جمعۃ الوداع ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے یہ پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس وطن عزیز کا نام چودھری رحمت علی گجر نے تجویز کیا تھا پاکستان، یعنی پاک لوگوں کا وطن اور پاک لوگوں کا گھر۔ اور آج اس وطن عزیز میں 97% مسلمان ہیں اور 3% بقایا جو قومیں ہیں جن کو ہم اقلیت کہتے ہیں، جن میں ہندو برادری ہے، سکھ برادری ہے، مسیح برادری ہے، بدھ مت لوگ ہیں، احمدی ہیں، باقی برادریاں جو ہیں وہ اس وطن عزیز کے اندر 3% ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے کل صوبے بھی 5 ہیں۔ صوبہ پنجاب ہے جس کا مرکزی شہر لاہور ہے۔ اسی طرح صوبہ سندھ ہے جس کا تجارتی شہر اور مرکزی شہر جو ہے وہ کراچی ہے۔ اسی طرح بلوچستان ہے۔ اسی طرح صوبہ سرحد پختونخوا ہے، اور 5واں جو صوبہ ہے وہ گلگت بلتستان کے نام سے ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ ایک الحاق، ایک آزاد ریاست جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں۔ پاکستان کا دارالخلافہ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے، اور پاکستان کی کل آبادی جو ہے کم و بیش 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ 1906 سے شروع ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام بھی 1906 میں آیا۔ اسی طرح خطبہ ہے الہ آباد میں مسلم لیگ کے 21ویں اجلاس میں 19 دسمبر اور 1930 میں عاشق رسول عاشق باللہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے پاکستان کا ایک نقشہ اور تصور پیش کیا کہ یہ ایک وطن عزیز، اس کا قیام بھی اور یہ خود مختار ہو۔ اسی طرح 23 مارچ 1940 میں لاہور کے اندر ایک مشہور پارک ہے منٹو پارک میں حضرت قائد اعظم اور وقت کے مشائخ نے، علماء نے مل کر قرارداد پاکستان پیش کی، جس کی اندر مولوی فضل حق اس نے متفقہ طور پر قرارداد پاکستان کے نام سے پیش کی، اور اس وقت کے جو علماء تھے، جو مشائخ تھے، سیاسی لوگ تھے، حضرت قائد اعظم علیہ رحمت جیسی ہستیوں نے اس قرارداد کو منظور کر دیا تھا کہ پاکستان واقعی ہی بننا چاہیے۔ اور پاکستان جو ہے یہ 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس وطن عزیز کا جو نظریہ ہے وہ 2 قومی نظریہ ہے، یعنی جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر 2 قومیں تھیں، ایک قوم ہندو تھی اور ایک قوم مسلمان تھی۔ تو حضرت قائد اعظم علیہ الرحمت نے اس کی بنیاد بھی مسلمانوں کے نام سے رکھی،
گویا کہ یوں سمجھے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو قومی نظریہ کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کا جو آئین ہے، جیسا کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا اور پاکستان کا آئین 1973 14 اگست کو ہی یہ بھی مارد وجود میں آیا۔ اس وقت کے سیاستدانوں نے، علماء نے، مشائخ نے یہ جو آئین پاکستان بنایا، یہ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر یہ پھر پاکستان کا آئین بنایا گیا، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، اس کا آئین بھی قرآن اور سنتی ہونا چاہیے۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے، ہمارے کتنے حکمران آئے اور ہمیں یہی کہتے رہے کہ ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں، ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو سبز باغ دکھا کر وہ سب کے سب چلے گئے، جبکہ یہ ملک جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ ہے اور یہ وطن عزیز اسلام کے نام پر بنا، جس کا نظریہ بھی دو قومی نظریہ ہے، مسلم اور ہندو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قوم ہیں اور یقیناً یہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور پاکستان بنانے میں ہمارے علماء کا بہت بڑا کردار تھا، جن میں حضرت تاجدار شرق پور شریف کے شہزادے بھی شامل تھے، علی پور سیدہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، پیر آپ مانکی شریف بھی شامل تھے، برونڈی شریف کراچی سے، سندھ سے بہت بڑی ہستی بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی شامل تھے۔ گویا کہ پاکستان بنانے میں ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اور یہ وطن عزیز ایسے ہی نہیں بنا، بلکہ لاکھوں کی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانیں جو ہیں ہمیں ان کی قربانیاں پیش کرنی پڑی، ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا تھا۔ اس موقع پر بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا اور بہت سارے لوگوں کی عزتوں کو خراب کر دیا گیا تھا۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز کی خاطر بہت قربانی کی، اور آج ضرورت ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہم چل کر اس ملک پاکستان کو بچائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اور آج 14 اگست ہم جس طریقے سے مناتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کی، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک پڑھیں۔ ہمارے بزرگ اس پاکستان کے قیام کے لیے ساری رات نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کے حضور میں دعا کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے کہ اللہ مسلمانوں کو وطن عزیز عطا فرمائے۔ تو یہ اتنی جد و جہد کے بعد یہ وطن عزیز ہمیں ملا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو موٹر سائیکلوں پر مختلف طریقوں سے سڑکوں پر پھرنا، گھومنا، اپنی افواج کو، لاہور پولیس کو، پورے پاکستان کی پولیس کو ہم جو تنگ کرنے پر تلے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بلکہ چاہیے تو یہ کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ بے گناہ مارے گئے تھے ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں، اور ہم اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور اپنی افواج پاکستان کی سلامتی کی یاد دعا کریں، ریاستی اداروں کے لیے ہم دعا کریں۔ یہ ہے 14 اگست منانے کا ایک طریقہ۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب کا معنی آپ نے سن لیا، پنجاب کا مطلب پنج دریا،
پنجاب کے اندر 5 دریا ہیں جو پنجاب کے اندر سے چلتے ہیں. دریائے سندھ ہے، دریائے جیلم ہے، دریائے چناب ہے، دریائے راوی ہے، دریائے ستلج ہے. اس لیے پنجاب کو پنجاب کہتے ہیں کہ اس کے اندر 5 دریا بہتے ہیں. اور پاکستان کا سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام شانتی کا نام ہے، امن کا نام ہے. اس وطن عزیز کے اندر دیگر مذاہب بھی ہیں، ہندو ہے، سکھ ہیں، مسیح ہیں، احمدی ہے، پارسی ہے، بدھ مت شامل ہے، اور تمام کو وہی حقوق حاصل ہے جو مسلمانوں کو حقوق حاصل ہے. اور پاکستان کی اردو قومی زبان ہے. ہمارے اس ملک پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور انگریزی جو زبان ہے وہ دفتری زبان ہے. اور ہمارے اس وطن عزیز کی جو کرنسی ہے وہ روپیہ ہے. اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 1937 میں مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی، اور اس کے بعد آپ جد و جہد کرتے رہے، اور 14 اگست سن 1947 میں یہ پاکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے. آج میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو یہ اپیل کروں گا، اس ملک کی قدر کریں. آقا علیہ السلام کا فرمان میں سناتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عرب کے لوگوں سے 3 وجہ سے پیار کرو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی وجہ؟ فرمایا کہ میں عرب کے اندر آیا ہوں، اور عرب کی زبان، قومی زبان جو ہے وہ عربی ہے. دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وطن عزیز سے اس لیے پیار کرو کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن عربی میں نازل ہوا. تیسرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے بھی پیار کرو کہ جنت میں تمام لوگوں کی جو زبان ہوگی وہ عربی ہو. تو میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے ہمیں اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے حکم دیا. آج اس وطن عزیز کی دفاع ہماری افواج کریں، اپنے نوجوانوں کی قربانیاں دیں. اور 28 مئی 1998 میں یہ ملک ایٹمی ملک بنا، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارا یہ ملک ایٹمی ملک ہے. اور اس کے بانی جنہوں نے بڑی جد و جہد کے بعد اس ملک کو ایٹمی ملک بنایا، افواج پاکستان سے مل کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو آج ہمارا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے. اسلام ہمیشہ امن اور شانتی کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا درس دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، کہ تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو آئیں ہم 14 اگست جو ہے ہم نے رات کو نوافل پڑھنے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ ملک عطا کیا. قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں. ان لوگوں کے لیے ہم قرآن خوانی کا اہتمام کریں کہ جو لوگ اس وطن عزیز کے بنانے کے دوران شہید کیے گئے تھے، مارے گئے تھے، ان لوگوں کے لیے ہم اہتمام کریں. اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ ہمیں اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.